ایک بڑا مسئلہ ہے جی قربانی کا گوشت کیا بانٹنا ہے. قربانی کا گوشت ونڈو, قربانی کا گوشت ونڈ. اللہ اکبر. میرے ساتھ جو لوگ سفر کرتے ہیں نا وہ جانتے میری عادت کیا ہے. یہ 5547 یعنی 5547 نمبر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام میں زندہ قربانیاں تقسیم کی. کتنی؟ کیا کی؟ تسی تا مریا نہ دیں دے. نبی پورا بکرا صحابہ بگا لیا آپ نے. گھر میں حضور نے 2 ہی کی ہیں لیکن بکروں کے ریوڑ منگوا لیے سرکار نے. سارے اپنے اپنے صحابہ کو دے دیا اپنی طرف سے. لو جی یہ قربانی لے جاؤ, کرو اپنی طرف سے. کیا دیا؟ زندہ قربانیاں. مولویوں نے مسئلہ نہیں, زندہ الگ دسنا نہ توبہ نہ آپ نے دینی ہے. میں آپ سے کہوں بھئی آپ میں سے جس نے دینی ہے نا زندہ, وہ مجھ تک بکرا کل پہنچا دے. آپ تو تھا ہی مر جانا. نہیں, کاشر صاحب نے گوشت ہی دے کے ہونا جو مرضی ہو جائے, پہنچاؤ گوشت. وہ کہڑا میں پہنچتا ہے. تو ایک سالہ بکرا حضرت عقبہ کے حصے میں آیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے حصے میں تو 1 سال کا آیا. آپ نے فرمایا تم اسی سے قربانی کر لو, اسی سے قربانی کر لو. ٹھیک ہے. صحابی کو ایک طرف جو ہے نا, تو وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کی طرف سے جو قربانی کی ہے نا ادھر حج پر, وہ گائے کی نبی علیہ السلام. آحت انس کہتے ہیں حضور نے فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی ذبح کی وہ دوبارہ قربانی کرے. یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہو گیا. عرض کیا اللہ کے رسول اس دن گوشت کی خواہش کی جاتی ہے, اور اس نے اپنے ہمسایوں کی غربت کا بھی ذکر کیا. تو آپ نے فرمایا اس نے اب تو میرے پاس 1 سالہ ہے جو گوشت کی 2 بکریوں سے بہتر ہے. یعنی بہت موٹا ہے 1 سال کا, پر یا رسول اللہ بہت موٹا ہے. پہلے جس کو اجازت دی تھی نا 1 سال کی, اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ اجازت صرف اس کے لیے ہے اور اس کے بعد کسی کے لیے نہیں. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو قربانی پہلے کر لی, لیکن اب یہ ہے کہ اب میرے ہمسائے بھی غریب ہیں, تو میرے پاس ایک ایسی قربانی ہے جو 1 سال کا تو ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ 2 بکریاں جو نا ان سے بھی موٹا ہے, موٹا پتہ نہیں لگتا. تو آپ نے یہ اجازت, آپ مجھے نہیں معلوم کہ کیا آپ نے فرمایا کہ تو اسی کو ذبح کر دے. ٹھیک ہے. تو اس سے لوگوں میں وہ ذبح کر دیا. حضور نے کہا نماز پڑھو, پہلے نماز کھلے دل سے, جاتی ہے جائے, نہیں آتا کسائی نہ آئے, دوسرے دن کر لیں, تیسرے دن کر لیں, نہیں تیسرے دن آتا کسی غریب کو بکرا ویسے ہی دے دیں. آپ کی قربانی لگ گئی, آپ کی قربانی لگ گئی. قربانی ذبح کر کے دینا ضروری نہیں ہے. مسئلہ پوچھے مجھ سے, الگ رنگ کا الگ ڈھنگ کا دین کی وہ باتیں بتا رہا ہوں. آپ نے پریشان, یہ کسی نے مسئلہ نہیں کرنا, یہ میں ہی بتا رہا ہوں آپ کو. نہیں بھی قربانی آپ کر سکے شام تک تو وہ قربانی کسی غریب کے ہاتھ میں بکرا جا کے دیں. فرق نہیں, بکرا تو دینا تھا تھانوں کی آنا فریج وچ. جو قربانی نہیں اللہ کو پورا بکرا نہیں دے سکا وہ جان کہاں دے گا, جان کہاں دے گا. سمجھ آئی ہے؟ زندہ بکرا نبی نے بانٹے ہیں تے تسی نہیں دینا زندہ بکرا. میں جاندا ہے تھوڑیاں خصلتاں جاندا ہے. وہ بندہ میرا صحیح مرید ہے جو اس دفعہ زندہ بکرا پہنچا دے. پھر کہیں گے اسی کتوں کھائی, وہ بھی دس دینا. بہقی میں روایت آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, انہوں نے اپنے ملازم کو بلایا ادھر آ. انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا 2 درہم پکڑ, بازار سے 2 درہم کا گوشت لے 2 کلو. انہوں نے لیا, کہا بانٹ دے لوگوں کو بتا دے. تو عبداللہ ابن عباس نے قربانی کی ہے, یہ ان کی طرف سے 2 کلو گوشت. چلو ساڑھے کو انہیں سے انہیں دا کرتا. اس لیے اپنا گھر کا گوشت لے آئے 2-4 کلو جو آپ نے لینا ہے. نہیں تو اس غریب کو دینے کے بعد کہتے ہیں یار یہی قربانی میں تمہیں دے رہا ہوں تو مجھے تو کر کے میرے گھر گوشت پہنچا دی. ہائے نہیں کہا جانا, تھا ہی مر جانا ہے. قربانی کا بکرا اس کو دے غریب کو, اور پھر اس کے بعد کہیں یار اس میں سے تم نے مجھے, میں نے نہیں کیا, میں تمہارے گھر دے گیا ہوں, 2 کلو گوشت تم مجھے دے جانا اور یہ باقی تم رکھ لینا. یہ نہیں ہونیاں دیکھیاں, تم سانو کیڑیاں دسی جانا ہے جی. ایک کاشف دے نویں خطبے, نویاں گلاں, ایک کی کری جاتا, ساڈیاں تا ہر نیکی برباد کرتی اس آدمی نے. چلو کوئی نہیں, قیامت تو پتہ لگ جو سارے. آ رہا گھوڑا تے آ رہا میدان.